السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ایک بڑی زبردست ویڈیو ہے اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوال ہے جو مجھے کسی نے کیا ہے، اور یہ سوال جو ہے بہت پرانا سوال ہے، اور اس سوال کا میں جو جواب دوں گا اس سے بہت لوگوں نے فائدے اٹھائے۔ بے شمار انڈینز، پاکستانی، بنگلہ دیشی، بہت ساری کنٹریز کے لوگوں نے فائدے اٹھائے۔ یہ ایسا ایک دلچسپ سوال ہے، اگر آپ نے بھی فائدہ اٹھانا ہے تو ویڈیو کو بڑے غور سے سننا ہے، آپ نے ایک ایک لفظ کو سننا ہے تو آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کا میں جو جواب دوں گا نا، یہ جواب آج سے 25 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ اس وقت یہ بہت زیادہ ویلڈ سوال تھا، اور جس کو اس سوال کا جواب آتا تھا وہ فائدہ اٹھا لیتا تھا۔ اب وہ چیز نہیں ہے، اب لوگوں کو اس کا شاید پتہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ مجھے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم ٹرانزٹ ویزا لے کر کسی بڑی کنٹری میں سلپ ہو سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ٹرانزٹ ویزا، کیونکہ ٹرانزٹ ویزے کے لیے آپ کو کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے سوائے ایک پاسپورٹ کے، ویلڈ پاسپورٹ، اور اس کے اوپر کسی ایسی کنٹری کا ویزا، یا اس پاسپورٹ کے اوپر اس کنٹری کی فری انٹری یا آن ارائیول ویزا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر جب آپ ٹرانزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی پیپر ساتھ میں نہیں دینا ہوتا سوائے پاسپورٹ اور ٹکٹ کے، تو آپ کو وہ ویزا مل جاتا ہے، ملتا تھا، ملتا ہے۔ اب ہے کیا معاملہ؟ بہت سارے لوگوں کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں وہ۔ میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے اس کے اوپر، جیسے ہی مجھے سوال آیا، کسی نے کیا، کوئی یوتھ ہے، کوئی ینگ جنریشن جس نے کیا سوال، جس کو اس چیز کا نہیں پتا، تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا ویڈیو کو، لوگوں کی ویڈیو، لیکن اس میں کوئی بھی درست سوال نہیں تھا جن لوگوں نے بھی ویڈیو بنائی اس کے اوپر۔ اب اس کا صحیح جواب ہے یس، آپ سیٹل ہو سکتے ہیں، لوگ ہوئے ہیں۔ کیسے؟ آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے، کوئی بھی پاسپورٹ، کوئی بھی نیشنلٹی، اگر اس کی رینکنگ بہت گری ہوئی ہے تو تب بھی ممکن ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا پاسپورٹ بہت گرا ہوا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی رینکنگ بہت کم ہے، تو وہ بھی سیٹل ہو سکتا ہے انسان ٹرانزٹ ویزے پہ۔ ٹرانزٹ ویزا جو ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے، فرض کریں کہ نیو دہلی سے آپ نے جانا ہے کینیڈا۔ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے پاس کینیڈا کا ویزا ہے اس کو راستے میں سلپ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ایسی کنٹری لے لیں، ساؤتھ افریقہ لے لیں، کچھ بھی ایسا لے لیں کہ آپ نے نیو دہلی سے یا پاکستان کی کنٹری شہر کراچی، لاہور سے کہیں بھی اس طرح کا سفر کرنا ہے جو کہ راستے میں یورپ پڑتا ہو۔ اگر یورپ نہیں بھی پڑتا تو آپ نے خود روٹ لینا ہے وہ والا، بشرط
جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس یا تو اگلے ملک کا ویزا ہونا چاہیے یا پھر آن ارائیول آپ کو ویزا ملتا ہو یا پھر آپ کو وہاں پہ اس پاسپورٹ پہ ویزا فری انٹری ہو. تو پھر آپ نے راستے میں کسی یورپین کنٹری کا ٹرانزٹ ویزا لینا ہے اور وہ ملتا ہے. بشرط یہ ہوتی ہے کہ جس کنٹری کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، فرض کر لیں آپ نے فرانس کو کیا ہے، تو آپ کو پھر ایئر فرانس ہی لینی پڑے گی. کیوں؟ کہ یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس کنٹری کی ایئر لائن ہوگی، جہاں سے بھی وہ اڑے گی، اڑان بھرے گی، وہ سب سے پہلے اپنی کنٹری میں آتی ہے. کوئی بھی دنیا کی ایئر لائن لے لیں، وہ اپنی کنٹری میں فرسٹ آئے گی، وہاں سے بھی ٹرانزٹ ہوگا. اور ٹرانزٹ ویزا ہمیشہ اسی کو ملتا ہے جس کا 24 گھنٹے 12 گھنٹے سے اوپر سٹے اس نے رکھا ہو اپنی ٹکٹس میں. لیکن آج کل جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ ہو رہے ہیں وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی آگے کی فلائٹ جو ہے وہ ملتی ہے. یہ آج سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا ہے کہ 25 سال 30 سال پہلے نہ تو اتنی فلائٹس ہوتی تھیں، اور اگر ہوتی بھی تھیں تو مے بی ویکلی 1 ہوتی تھی یا ویک کے اندر 2 ہوتی تھی. تو ٹرانزٹ جو تھا آپ کو ملتا تھا. اور اب جو ہے جیسے ہی آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو آپ نے ٹرانزٹ کہیں سے بھی لینا ہے تو آپ کو اویلیبل ہوتی ہے نیکسٹ فلائٹ 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی فلائٹ آپ کو مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹرانزٹ ویزے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ آپ نے تو جانا ہی آ گیا ہے. وہ آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی تھی. جو آج کل کے ینگ جنریشن ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی یہ بھی ہوتا تھا، اور بالکل ہوتا تھا، اور ابھی بھی ہوتا ہے. جن لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کسی کو تو وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. اور ایک میں نے اور چیز دیکھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں فرینکفرٹ میں آیا، وہاں پہ اترا تو باہر چلا گیا، مجھے واپس فرینکفرٹ میں نیکسٹ فلائٹ لینے کے لیے مجھے فرینکفرٹ میں انٹری نہیں دی گئی ایئرپورٹ کے اندر. ارے بھائی یہ غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ اترے، آپ کے پاس ٹرانزٹ ویزا نہیں ہے تو آپ کو انٹری ہی نہیں ملے گی. آپ باہر کیسے چلیں گے؟ باہر جا ہی نہیں سکتے. آپ کو جانے ہی نہیں دیا جائے گا جب تک آپ کے پاس ٹرانزٹ ویزا نہیں ہوگا. آپ پیچھے سے نہیں لے کے آئیں گے. تو یہ غلط باتیں، غلط گائیڈ مت کیا کریں. ہمیشہ ٹرانزٹ اسی وقت مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس ویزا ہے یا آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ کو انٹری دیں. بہت سارے ایسے، جیسا کہ میرے پاس جو پاسپورٹ ہے بہت اسٹرانگ پاسپورٹ ہے، دنیا کا دوسرے نمبر پہ، کبھی فرسٹ نمبر پہ ہوتا ہے ہر سال، کبھی تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے. اس سے رینکنگ نیچے نہیں گرتی. تو ایسے پاسپورٹ کو جو ہے ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹرانزٹ ویزا اپلائی کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو ڈائریکٹ امیگریشن کے پاس جاتا ہے، وہ سٹمپ بھی نہیں کرتے اس سے. جاؤ بھی، آپ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. لیگیج بے شک آپ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنی ٹائم کے اوپر فلائٹ ہے آپ کی، آپ انٹر ہو گئے، دیٹس آل. تو اس قسم کی غلط انفارمیشن مت دیا کریں پلیز، ریکویسٹ ہے. کیونکہ جو یوتھ ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے، ان کو آپ غلط گائیڈ مت کریں. جو طریقہ کار ہے وہی بتائیں. تو بالکل جی ٹرانزٹ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا کچھ ایسا روٹ بنایا ہوا ہے آپ نے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے ٹکٹ وہی لینی ہے، اسی ایئر لائن کی لینی ہے جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، تو تبھی آپ کامیاب ہوں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.